پاکستان کا غزہ میں پائیدار امن کے لیے استحکام فورس تعینات کرنے کا مطالبہ۔ غزہ میں قیام امن کے لیے بڑی بیٹھک آج استنبول میں سجے گی۔ امن منصوبے پر 8 ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہوں گے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کو نکالا جائے، غزہ میں بلا روک ٹوک انسانی امداد کی فراہمی اور تعمیر نو کی جائے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی دیرپا امن کی ضمانت ہے۔ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور امن کی بحالی کے لیے پرعزم ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل کیا جائے۔ ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار اسرائیل کی غزہ پر جارحیت دوبارہ شروع کرنے کی بھی سخت مذمت کریں گے۔ سعودی عرب، ترکیہ، UAE کی وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ شاہانہ زندگی گزارنے والے ارب پتی ٹیکس چوروں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ سوشل میڈیا پر نمود و نمائش کرنے والے گرفت میں آئیں گے۔ FBI نے باضابطہ کارروائی کے لیے ممکنہ ٹیکس چوروں کی تفصیلات ہیڈ کوارٹرز اور متعلقہ ریجنل ٹیکس دفاتر کو بھجوا دی۔ FBI ذرائع کے مطابق برانڈڈ کپڑے، بیگز، گھڑیاں استعمال کرنے والے کچھ ٹیکس دہندگان پر پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے ٹیکس گوشواروں میں نہایت قلیل آمدن ظاہر کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لاتعداد غیر ملکی دوروں اور پرتعیش جائیدادوں کا اعتراف کرنے والے کئی افراد نے اپنے جمع کردہ انکم ٹیکس گوشواروں میں کوئی نمایاں آمدن نہیں بتائی۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے لیکن گوشوارہ جمع نہ کروانے والوں کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں۔ ارب پتی ٹیکس چوروں کے خلاف شکنجہ کسنے کی تیاریاں مکمل۔ پنجاب حکومت قبضہ مافیا اور جعل سازوں کو لگام ڈالنے کا فیصلہ، سخت سزاؤں کے قوانین تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروٹیکشن آف اونرشپ پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ آج پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے مطابق غیر قانونی قبضے، جعل سازی یا زبردستی جائیداد ہتھیانے پر 5 سے 10 سال قید کی سزا مقرر۔ معاونت کرنے والوں کو بھی 1 سے 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ کمپنی، سوسائٹی یا ادارے کی جانب سے جرم ثابت ہونے پر ذمہ دار افسر کو بھی سزا ملے گی۔ اراضی کے تنازعات 90 دن میں حل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ تنازع حل نہ ہونے کی صورت میں کمیٹی 30 دن کے اندر کیس ٹریبیونل کو ریفر کرے گی۔ ٹریبیونل کو قبضہ چھڑانے کے لیے پولیس اور یا سرکاری اداروں کی مدد سے کارروائی کا اختیار ہوگا۔ پنجاب حکومت سرکاری نرخوں پر چینی فراہم کرنے میں ناکام۔ لاہور میں چینی کی فی کلو قیمت 220 روپے تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا حکومت سے ایکشن لینے کا مطالبہ۔ شہریوں نے امپورٹڈ چینی کا ذائقہ بھی ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت نے چینی کی سرکاری قیمت 177 روپے کلو مقرر کی۔ اکبری منڈی میں 50 کلو امپورٹڈ چینی کی قیمت 8009 روپے مقرر ہے۔ سندھ میں گنے کی فصل تیار، کراشنگ سیزن بھی سر پر، گنے کی امدادی قیمت کا تعین نہیں ہو سکا۔ شوگر کین بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ آبادکاروں اور مل مالکان کے نمائندے شریک ہوں گے۔ سندھ آبادکار بورڈ ایوان زراعت نے گنے کی فی من قیمت 800 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ افغانستان سے ہر مسئلے پر بات ہو سکتی ہے مگر دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں۔ سید نوید قمر کا 2 ٹوک پیغام، کہا پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے ملک اور سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا جائے۔ پاکستان کے وجود کے لیے ہزاروں شہداء نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ معصوموں کو شہید کرنے والوں کی ملک بدری ضروری تھی۔ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم سے متصادم کسی فیصلے کو قبول نہیں کرے گی۔ سندھ ایک تاریخی خطہ ہے، اسے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر مملکت آصف زرداری قطر میں ہونے والی دوسری عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ 3 روزہ کانفرنس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے زیر اہتمام کل دوحہ میں شروع ہوگی۔ صدر مملکت عالمی رہنماؤں، قطر کی قیادت اور اقوام متحدہ سمیت اہم بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ شاہ محمود قریشی سے سلمان اکرم راجہ کی ہسپتال میں ملاقات۔ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف نے پارٹی کے وائس چیئرمین کی عیادت کی۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، شوکت بصرہ اور ظہیر بابر بھی ہمراہ تھے۔ وزراء کی جو آپ نے بات کی، آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کن سے ملنے جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب کا تو آپ نے نام لے لیا۔ ہم چیئرمین سینٹ کو کہیں گے، اسپیکر اسمبلی کو کہیں گے، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے،
اور ان سے شروع کرتے ہیں. سینئر ممبرز جو ہیں کیبنٹ کے ان سے بات کرتے ہیں. ہم صحیح. ظاہر ہمارے پرانے دوست ہیں, واقف ہیں. کہیں نہ کہیں یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ مائنس عمران خان فارمولا جو ہے وہ اس وقت اپنایا جا رہا ہے, لیکن آپ نے ایک ٹویٹ بھی کر دی کہ ہمارے فارمولے میں عمران خان پلس ہیں اور پی ٹی آئی کے موجودہ سانپ سپولے مائنس ہیں. سر یہ کوئی سانپ سپولے خاص ہیں, آپ ان کا کوئی نام لینا چاہیں گے؟ یہی جو لگے ہوئے ہیں, یہ رؤف حسن ہو گیا, سلمان راجہ ہو گیا, شیخ وقاص ہو گیا, یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے نا کہ ان کی حیثیت نہیں. تحریک انصاف کی سینئر قیادت فواد چودھری کے ریڈار پر سانپ سپولے قرار دے دیا. 365 نیوز کے پروگرام فیکٹ میٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, سلمان اکرم راجہ, رؤف حسن اور شیخ وقاص نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا. جلد چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی اور سینئر وزراء سے ملاقات کر کے سیاسی درجہ حرارت نیچے لانے کی کوشش کروں گا. بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو اور کانفرنس کا کراچی میں آغاز. وفاقی وزیر احسن اقبال نے افتتاح کیا. یورپ, شمالی امریکہ, جنوبی افریقہ سمیت دنیا بھر سے 178 مندوبین کی میری ٹائم ایکسپو میں شرکت. چین, برطانیہ, اٹلی, ترکیہ, ایران, مصر سمیت 44 ممالک کے بحری امور کے ماہرین بھی شریک. 28 انٹرنیشنل فرمز اور 150 مقامی کمپنیوں کے سٹالز بھی سج گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا, میری ٹائم ایکسپو ملک کی معیشت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سمندری صنعت کی ترقی سے سندھ اور پاکستان کو وسیع فوائد حاصل ہوں گے. بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو کانفرنس 6 نومبر تک جاری رہے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چودھری شجاعت سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات. محسن نقوی کا چودھری شجاعت سے ان کے بہنوئی کے انتقال پر اظہار افسوس. مرحوم کی روح کے احصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. صوبائی وزیر چودھری شافع بھی موجود تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاف لیگ کے سربراہ کو داخلی سیکیورٹی کے اقدامات پر بریفنگ. چودھری شجاعت کا سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار. شہدائے وطن کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. کراچی سے گرفتار دہشت گردوں سے متعلق اہم انکشافات. دہشت گرد اجلال اور فراز قتل کی وارداتوں میں ملوث نکلے. ذرائع کے مطابق دہشت گرد فراز سٹی وارڈن کی ملازمت کرتا. اجلال ڈنکی لگا کر پڑوسی ملک جاتا اور تربیت حاصل کر کے واپس آ جاتا. پڑوسی ملک سے ٹارگٹ ملنے کے بعد کراچی میں نامعلوم لوگ موٹر سائیکل اور اسلحہ فراہم کرتے. ہدایات ملنے پر گروپ کے ساتھ ریکی کر کے ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے. بارودی مواد کیس میں کالعدم تنظیم کے 2 ملزم بری. کراچی کی عدالت کا سی ٹی ڈی کو ملزموں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ. ایک دن کے وقفے کے بعد لاہور میں فضائی آلودگی پھر بڑھ گئی. دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پھر پہلے نمبر پر. مجموعی AQI 406 ریکارڈ. ماہرین نے فضا انتہائی مضر صحت قرار دے دی. کئی علاقوں میں آلودہ ذرات کی مقدار 7.5 سے AQI بھی زیادہ رہی. سموک بڑھنے کے باعث پنجاب کے اسکول اور کالجز کے اوقات کار بھی تبدیل. اب اسکول صبح 8:45 پر کھلیں گے. نئے اوقات کار آج سے اطلاق ہو گیا. پاکستان اور ترکیہ کا تجارت, سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق. وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا دورہ ترکیہ. ترک ہم منصب ڈاکٹر عمر بولات سے ملاقات. ترک وزیر تجارت کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار. ترک وزیر کی آئندہ تجارتی مذاکرات میں پاکستان کی تجاویز کا مثبت جائزہ لینے کی یقین دہانی. وفاقی وزیر جام کمال خان کو 25 نومبر کے حلال ایکسپو میں شرکت کی دعوت دے دی. افغانستان میں 6.3 شدت کا شدید زلزلہ. مزار شریف سمیت کئی شہر لرز اٹھے. عمارتیں اور گھر گرنے سے 20 افراد جاں بحق, 320 زخمی. ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر اور مرکز افغانستان کا علاقہ قلم تھا. زلزلے کے جھٹکے ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان اور ایران میں بھی محسوس کیے گئے. دہشت گرد اسرائیل کی مشرق وسطی میں سفاکیت. غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں. الشجاعیہ میں ڈرون حملہ, 1 فلسطینی شہید. مغربی کنارے میں گھر گھر تلاشی کے دوران بچوں سمیت 21 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. حماس نے مزید 3 یرغمالیوں کی لاشیں ہلال احمر کے سپرد کر دیں.
میں نے دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوائی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. حماس کی جانب سے 3 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کیے جانے پر خوشی کا اظہار. خبردار کیا امریکہ نائجیریا میں زمینی فوج یا فضائی کارروائی پر غور کر سکتا ہے. سپریم کورٹ میں ٹیرف کیس کی سماعت میں ذاتی طور پر شرکت نہ کرنے کا اعلان. بولے اب دنیا ہمارے خلاف ٹیرف نہیں لگا سکتی. ٹیرف نے ہمیں زبردست قومی سلامتی فراہم کی ہے. ہم اپنی ایٹمی تنصیبات مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کریں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان. جوہری توانائی ایجنسی کے دورے کے دوران کہا عمارتوں اور فیکٹریوں کو تباہ کرنے سے کوئی ایران کا جوہری پروگرام نہیں روک سکتا. ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. ایٹمی ہتھیار بنانا ہمارا مقصد نہیں. سابق امریکی صدر اوباما کی میئر نیو یارک کے امیدوار زہران ممدانی کی حمایت کا اعلان. کہا آپ نے بہت اچھی انتخابی مہم چلائی. شہر میں نئی سیاسی سوچ کے ساتھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کامیابی کی صورت میں ہر طرح کی رہنمائی کے لیے دستیاب رہوں گا. نیو یارک کے میئر کے لیے انتخابات کل ہوں گے.